سرکار شیخ عبد القادر جیلانی بغداد کے تاجدار اپنی ماں کے پیٹ سے 18 پارے کے حافظ بن کے پیدا ہوئے تھے. جب پوچھا تھا استاد گرامی وقار نے، بیٹے تم نے یہ کہاں حفظ کیا؟ فرمایا میری ماں 18 پارے کی حافظہ تھی. جب تک روز عشاء بعد 18 پارہ پڑھ نہیں لیتی تھی بستر پہ نہیں جاتی تھی. وہ پڑھتی رہتی تھی، میں ماں کے پیٹ میں یاد کرتا رہتا تھا. حضرت قطب الدین بختیار کاکی خواجہ معین الدین چشتی کے پہلے خلیفہ، جن کا مزار پروقار دلی مہرولی شریف میں ہے، 14 پارے کے حافظ بن کے پیدا ہوئی. جب ان کی رسم بسم اللہ خوانی کی شروعات ہوئی، حضرت قاضی حمید الدین کو بلایا گیا ان کی رسم بسم اللہ خوانی کرنے کے لیے. غریب نواز سرکار بھی تھے، تو قاضی صاحب نے شروع کروایا اور فرمایا بیٹے اعوذ باللہ بسم اللہ کرانے کے بعد الف با کی تختی سے شروع کیا. تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے کہا ادھر سے نہیں. کہا پھر کدھر سے؟ تو انہوں نے زبانی شروع کیا پڑھنا. 14 پارے سنا گئے پہلے کلاس میں پہلے دن. کہا بیٹے کہاں یاد کیا؟ کہا ماں کے پیٹ میں. میری ماں 14 پارے کی حافظہ تھی، جب تک پڑھ نہیں لیتی تھی وہ سوتی نہیں تھی، میں اپنے ماں کے پیٹ میں یاد کرتا رہا. اگر بچے ماں کے پیٹ میں 14 اور 18 پارے حفظ کر سکتے ہیں، اگر ہماری بہنیں، ہماری مائیں اور ہماری بچیاں دیندار بن جائیں، جب بچے پیٹ میں ہوں تو قرآن کی تلاوت کریں، نعت شریف پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، تسبیحات فاطمہ کا ورد کریں، حیا کے پیکر بن کے رہیں، پردے کے ساتھ رہیں، اللہ کے خوف سے رویا کریں، رب سے دعائیں مانگا کریں، تو کیا ہمارے بچے آج بھی محمد بن قاسم نہیں بن سکتے ہیں؟ کیا صلاح الدین ایوبی بہن نہیں بن سکتے ہیں؟ کیا غلام عبد القادر جیلانی نہیں بن سکتے ہیں؟ بن سکتے ہیں، مگر اس کے لیے ہمیں قربانی دینے کی ضرورت ہے. قربانی دینے کی. وہ مائیں پیدا کرتی تھی نمازی، ڈھلی تلوار کے میدان کے غازی. وہ مائیں جب بھی لیتی تھی بلائیں، دیا کرتی تھی بیٹوں کو دعائیں. عبادت میں کٹے بیٹا جوانی، شہادت پہ ہو آخر زندگانی. ایک خاتون تھی حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کی صحابیہ، مکہ شریف میں رہتی تھی. جب مسلمان نہیں ہوئی تھی تو ان کا دھندا اور پیشہ جانتے ہو کیا تھا؟ یہ رونے کا کاروبار کرتی تھی. جب کوئی مکے میں مر جاتا تھا مالدار تو اس کے ہاں رونے جاتی تھی. ان کا ٹھیکہ ہوتا تھا رونے کا. 10-15 عورتوں کو اپنے جماعت میں شامل کر رکھا تھا، تو ٹھیکہ لیتی تھی رونے کا. اس دور میں رواج تھا کسی کے کوئی مر جاتا تھا تو اس کے گھر پہ رونے والی آتی تھی، 10 دن 15 دن روتی تھی، رونے کا نذرانہ لے کے آتی تھی. ارے رہنے دو یار، بچے ہی تو ہیں. رونے کا نذرانہ لے کے آتی تھی اور ٹھیکہ داری تھی ان کی. جیسے آج قرآن خوانی کا ہوتا نہیں، ہاں آیت کریمہ کا ٹھیکہ ہے، ختم قادریہ کا ہے، ختم خواجگان کا ہے. 10-5 آدمی کو لے کر جاتے ہیں لوگ. تو ٹھیکیدار گھر بناتا ہے تو ٹھیکہ اس کا لیتا ہے، روڈ بنانے والا ٹھیکہ لیتا ہے، پی او پی کا ٹھیکہ ہوتا ہے. تو وہ ٹھیکہ تھا ان کا رونے کا. جب مسلمان ہوئی وہ، ان کے شوہر شہید ہو گئے تھے. قادسیہ کی جنگ میں حضرت سعد ابن ابی وقاص جب حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں ایران کی مہم سر کر رہے تھے، تو قادسیہ کی جنگ کے موقع پہ حضرت خنسا اپنے 4 جوان بیٹوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئی. اس وقت ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی. جیسے کل جنگ ہونے والی ہے تو آج شام کو چاروں بچوں کو بلایا، نصیحت فرمائی. کہا بیٹو میں نے تمہیں نصیحت کرنے کے لیے بلایا ہے. کہا بولو ماں کیا بات؟ فرمایا بیٹے تم ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہو. ذرا جملہ سنیے گا. میں نے تیرے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے. توجہ طلب جملہ ہے.
میں نے عزت آبرو بچا کر رکھا، کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا۔ کہا ماں تو کہنا کیا چاہتی؟ کہا بیٹے کل جب میدان جنگ بہت شباب پہ ہو تو تم چاروں کو اس میدان میں کود پڑنا ہے اور لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر لینا ہے۔ کوئی ماں آج کی تاریخ میں جو یہ پیغام دے اپنے بچوں کو؟ شوہر نہیں ہے، 4 جوان بچے ہیں اور وہی زندگی کا سہارا ہے۔ اور ہاں بیٹو، تمہارے پیٹھ پر کوئی زخم نہیں آنا چاہیے۔ اگر تم میں سے کسی کے پیٹھ پر کوئی زخم لگا تو کل حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے تمہارا گریبان پکڑوں گی۔ اسلام کے لیے ہر تلوار، ہر زخم تمہارے سینے پہ لگنا چاہیے۔ صبح ہوئی، میدان جنگ کا بازار گرم ہوا، چاروں جوان بیٹے کود پڑے، اتنا لڑے، لڑتے لڑتے چاروں شہید ہو گئے۔ جنگ ختم ہوئی، لاشیں اکٹھا کیے گئے۔ کسی نے کہا خاتون خنسا تیرے چاروں بچے شہید ہو گئے، آج کی ماں ہوتی تو کیا کرتی؟ دھاڑے مار کے روتی، چلا چلا کے گلے پھاڑ لیتی، بال نوچتی۔ کہا مجھے میرے بچوں کے پاس لے چلو۔ لے گئے۔ کہا کدھر ہے میرے بچے؟ دکھ تو نہیں رہا تھا آنکھ سے ان کے۔ تو ان کو بٹھایا، کہا یہ 4 بچے تیرے لیٹے ہوئے ہیں، پیٹھ کے بل چاروں لیٹے تھے، سر سے لے کے پیر تک چاروں بچوں کو ہاتھ سے ٹٹولا تو پورا جسم زخموں سے چھلنی تھا۔ فرمایا انہیں جب پلٹو پیٹ کے بل لٹاؤ، میں ان کے پیٹھ کا جائزہ لینا چاہتی۔ چاروں جوان بچوں کو لٹایا گیا، پیٹ کے بل، سر سے پیر تک پیٹھ کو کی طرف چیک کیا، کوئی زخم نہیں تھا۔ کھڑی ہوئی، کہتی اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے میرے بچوں کی طرف سے میری آنکھیں ٹھنڈی کر دیں۔ اے اللہ تو گواہ ہے نا، میں اپنے بچوں سے راضی ہوں۔ ایک اس ماں کا یہ تاریخ ساز جملہ چاروں بچوں کی شہادت پر، کیا اس دور کی بہنوں اور ماؤں کے لیے ایک کھلا ہوا پیغام نہیں ہے؟ کیا ہماری بہنیں، بچیاں اور مائیں ایسا نہیں کر سکتی ہیں؟ بچوں کے بگڑنے میں اور اچھے ہونے میں ماؤں کا خصوصی کردار ہوتا ہے۔ باپ تو زیادہ باہر رہتا ہے نا، کمانے جانا ہے، سارے کام کرنے ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، گھر میں بچوں کو تو ماں سنبھالتی ہے نا۔ یہ ماں کی ذمہ داری، اسی لیے کہا گیا نا سب سے پہلی یونیورسٹی بچوں کی ماں کی گود ہے، ماں کی گود۔ مائیں چاہیں تو اپنے بچوں کو نچنیاں بنا دیں، گویا اور چور اچکا بنا دے، اور مائیں چاہ لیں تو بچے اسلام کے سچے پکے سپاہی بن سکتے ہیں۔ ایک اور خاتون تھی، غزوہ احد کے موقع پہ، ان کے بھی شوہر نہیں تھے، جوان بیٹا تھا، کہیں باہر گئے ہوئے تھے، آئے گھر پہ، ماں سے کہا ماں بہت بھوک لگ رہی، کچھ کھانا دے دے۔ یہ وقت تھا جب حضور نے جنگ احد کے لیے سپاہی طلب کیا تھا، اعلان کیا مدینے میں، مدینے والوں احد کی لڑائی درپیش ہے، اپنے جوان بچوں کو بھیجو۔ ماں نے کہا بیٹے تو کھانا مانگ رہا ہے، حضور جنت بانٹ رہے ہیں۔ کہا ماں حضور جنت کدھر بانٹ رہے ہیں؟ کہا حضور نے اعلان کیا جنگ احد ہونے والی ہے، احد کے میدان میں سپاہی نبی نے طلب کیے ہیں، بیٹا دیر نہ کر، جلدی جا۔ وہیں سے واپس مڑ گئے۔ کہا رک بیٹے رک، جلدی سے گھر میں گئی، کھجور نکالا، لا کے جیب میں رکھ دیا، کہا کھجور کھاتا جا اور بھاگتا جا، کھاتا جا اور بھاگتا جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کے اعلان پر لبیک کہنے میں تجھے دیر ہو جائے۔ بھیج دیا۔ لڑائی ہوئی احد کی، احد کی جنگ میں تقریباً 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، اس میں یہ شہزادے بھی تھے، زخموں سے چور ہو کر کے بے ہوش ہو کے پڑے ہوئے تھے۔ جنگ ختم ہوئی، جب تھوڑا ہوش آیا
تو نہ ہل پا رہے تھے نہ اٹھ پا رہے تھے، لیکن جب سر اٹھا کے دیکھا تو بالکل قریب میں حضور بیٹھے ہوئے تھے. پورے جسم کی طاقت اکٹھا کی، گھسیٹتے 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 حضور کے قریب پہنچ گئے. اور جب بالکل قریب گئے تو سرکار کے قدموں پہ سر رکھا اور ایک بار آخری دیدار، آنکھیں بند ہو رہی ہیں تو سب سے اخیر میں جو دیکھ کے آنکھیں بند ہوئی ہیں وہ نبی کا جمال جہاں آ رہا ہے. چہرہ حضور کا دیکھا، ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند ہو گئیں، انتقال ہو گیا. لاش رکھ دی گئی. خبر مدینے میں پہنچی، احد کی لڑائی میں اتنے صحابہ شہید ہو گئے. آپ کی والدہ بھی پورے جسم کو پردے میں چھپا کر کے وہ بھی احد کے میدان میں پہنچی. احد کا میدان سرکار کی مسجد نبوی شریف سے کوئی 6.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. وہ پہنچی. کئی بچوں نے کہا راستے میں تمہارا بچہ شہید ہو گیا، تمہارا بچہ شہید ہو گیا. کسی پر دھیان نہیں دیا، سیدھے حضور کے پاس آئیں. دیکھا کہ بچہ خون میں لت پت شہید ہو چکا ہے، سامنے پڑا ہوا ہے. نبی کو سلام کیا، میرے آقا نے جواب دیا. پھر پوچھتی ہیں یا رسول اللہ میرے بچے کے آنے میں دیر تو نہیں ہوئی تھی؟ حضور فرماتے نہیں خاتون، تیرا بچہ میرے سامنے میرے قدموں پہ تڑپا ہے اور جان دی ہے. جگر نے کہا تھا جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا. استاذ زمن فرماتے ہیں گر وقت اجل سر تیرے قدموں پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. کیا مقدر کی موت ہے، شہادت کا جام نوش کر رہا ہے بندار، نبی کے قدموں پہ تڑپ کے جان دیتا ہے. ماں نے اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھا، نہ روئیں نہ چلائیں. ایک نوجوان صحابی پاس میں کھڑے تھے، کہتے ہیں ماں یہ تیرا بیٹا ہے؟ کہا ہاں. کہا یہ تو شہید ہو گیا؟ کہا جی ہاں شہید ہو گیا. کہا تم نے اس حال میں بھی اپنے آپ کو پردے میں چھپا رکھا ہے؟ سنیے میری بہنیں مائیں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ فرماتی ہیں بیٹو اور میرے شہزادے، تم نے پوچھا ہے کہ ہم نے اس حال میں بھی اپنے آپ کو پردے میں چھپا رکھا. سنو، میں نے بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی ہے. میں نے غیرت نہیں کھوئی ہے. بیٹا گیا کوئی بات نہیں، حیا چلی گئی تو کس کام کی زندگی ہے؟ کیا آج ہماری بہنیں، ہماری بچیاں، ہماری مائیں بھی اس سینٹینس سے کوئی سبق حاصل کر سکتی ہیں کہ اس کنڈیشن میں بھی حیا کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا خاتون نے، جبکہ بیٹا شہید ہوا، نظروں کے سامنے پڑا ہوا ہے خون میں لت پت. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ گھر میں بیٹھی ہیں، گلی میں گھوم رہی ہیں، پردے کا کوئی پتہ نہیں، دوپٹے غائب ہیں. شادی بیاہ میں جاؤ تو لگتا ہی نہیں کسی مسلمان کی شادی میں آئے ہیں. ایسی بے غیرتی کے ساتھ ہماری بچیاں، بہنیں اور مائیں گھومتی ہیں شادی بیاہ میں، بارات میں، کہ دوپٹے کہیں پتہ نہیں رہتے ہیں. کندھے سے غائب ہے، بال ایک دم کھلے ہوئے چڑیل بھتنی کی طرح. میں اکثر نکاح نہیں پڑھاتا ہوں حضرت، یہ ساری چڑیلیں وہیں موجود رہتی ہیں دلہن کے پاس میں. اللہ جانے کتنا میک اپ کر کے، یعنی ان کا شوہر بھی دیکھ لینا تو وہ بھی ایک بار نہیں پہچان پائے گا کہ گڈو کی اماں ہیں. یہ کوئی چھوٹا بچہ دیکھ لے تو 14 دن کوما میں رہے گا وہ ان چڑیلوں کو دیکھ کر کے. سدھاریے اپنے آپ کو. آج کی تاریخ میں اسلامی شہزادیوں کا، بہنوں کا، ماؤں کا کردار بہت اہم ہے اپنی فیملی اور بچوں کے تعلق سے، کہ ہمیں ایک نئی نسل کو معرض وجود میں لانا ہے جو مصطفیٰ کی سچی پکی وفادار نسل. یوں تو سب دنیا میں جینے کے لیے آئے ہیں یار، پوری دنیا کافر بن جائے اللہ کا کچھ نہیں بگڑنے والا ہے.
اب پوری دنیا سجدے پہ سجدہ کر لے، اللہ کا کوئی بھلا نہیں ہونے والا. یہ سب ہمارے خود کے لیے ہیں. آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کی جنت اور آپ کی جہنم. چاہیں تو جنت خرید لیں اور چاہیں تو جہنم خرید لیں. یہ غریب نواز کا عرس کر رہے ہیں نا آپ. مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ خواجہ صاحب کا کیا رشتہ آپ سے ہے؟ کوئی خاندانی رشتہ ہمارا آپ کا ہے خواجہ صاحب سے؟ بھی جو وہ تو سنجر کے رہنے والے تھے. سنجر گھر بار چھوڑ دیا نبی کی امت کے لیے، اور ایک دو دن نہیں 20 سال تک اپنے پیر کی خدمت کی، تب جا کے خلیفہ بنائے گئے. آج تو 2 دن کی دعوت کر دو خلیفہ بن جاؤ گے آپ. ہاں، پیر اپنی جیب میں خلیفہ کی مونگ پھلی لے پھرتا ہے، گولی مونگ پھلی. تم بھی خلیفہ، تم بھی خلیفہ، تم بھی خلیفہ. اور جتنے بیٹے خلیفہ بنتے ہیں نا، باضابطہ اس میں جب پوسٹر چھپتا کہیں ان کے نام کا، تب بتائیں گے یہ بھی آگے ایک لائن میں لکھ دینا خلیف ہے فلاں بھی ہوں میں. ہاں، خلیف ہے فلاں. ایسی کھلی آفتیں ہیں اللہ کی پناہ کی پوچھو مت. پیر جو ہے نا خلافتیں اس لیے بانٹ رہا ہے کہ اتنے خلیفہ جب میرے ہو جائیں گے تو اتنا علاقہ میرا، یہاں کسی کی بھینس گائے نہیں چرنے، ہم ہی چرنے آئیں گے. اس لیے پیر صاحب خلافتیں بانٹتے پھر رہے ہیں. خواجہ صاحب کو 20 سال میں ان کے پیر نے ایسا نگینہ بنایا، اللہ قسم، کوانٹٹی نہیں کوالٹی، ریئلٹی، اوریجنلٹی تھی خواجہ کی. میں کہتا پوری دنیا کے پیروں کے مریدوں اور پیروں سمیت ترازو کے ایک پلے میں رکھ دو، اور خواجہ عثمانی ہارونی کے تیار کیے ہوئے نگینہ معین الدین چشتی کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دو، کوئی جواب نہیں میرے خواجہ کا. 20 سال تک پیر کی جوتی لیے گھومتے رہے پیچھے پیچھے. اور جب 20 سال پورے ہوئے نا، حالانکہ 3 دن میں ہی اس مقام تک پہنچ گئے تھے جہاں لوگ برسوں بعد پہنچتے ہیں. وظیفہ بتایا پیر و مرشد نے تو کہا بیٹے آسمان کی طرف دیکھو کہاں تک دکھتا ہے. تیسرے دن کہا اللہ کا عرش دیکھ رہا ہوں. 3 دن میں کہا نیچے دیکھو کیا دکھتا ہے. کہا تحت الثری تک 7 طبق زمین کے نیچے دیکھ رہا ہوں. کہا بیٹے ادھر دیکھو دونوں انگلیوں کے بیچ کیا دکھتا ہے. کہا 18,000 عالم دیکھ رہا ہوں. کہا ٹھیک ہے. آج کا کوئی مرید ہوتا پھٹ سے بھاگ لیتا، اب کیا کام پیر کا، اب تو پہنچے لا مجھے ہو گیا. لیکن نہیں، 20 سال اس کے بعد رہے. پیر نے ایسی تربیت کی. 20 سال کے بعد کہا بیٹے چلو اللہ کے گھر میں لے کے چلتے ہیں، وہاں تجھے کچھ پروانہ دلا دیں. مکہ شریف گئے، حتیم کعبہ میں پرنال رحمت کے نیچے کھڑے ہوئے. کہا بیٹے معین میں دعا کرتا ہوں تو نے آمین کہنی. کہا ٹھیک ہے. خواجہ عثمان ہارونی نے دعا کری، اللہ عثمان ہارونی زندگی بھر کی کمائی معین الدین کی شکل میں لے کے آیا ہے، اسے قبول کر لے. کعبہ کی دیوار سے آواز آئی، میں نے معین الدین کو قبول کیا. کہا بیٹے ادھر تو کام ہو گیا، اب چل مدینہ چلتے ہیں. آئے شہر طیبہ میں، آستان کرم پہ پہنچے. کہا بیٹے جد امجد کو سلام کرو. معین الدین سرکار نے سلامی پیش کیا، السلام علیکم یا جدی. آقا کی تربت سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا قطب المشایخ. کہا بس کام ہو گیا. اب حضور نے ڈیوٹی سنبھالی میرے نبی علیہ السلام نے، اور خواجہ غریب نواز کو عطائے رسول بنا کر کے بغداد کی گلیوں سے ہوتا ہوا لاہور کی داتا بخش گنج بخش علی ہجویری پہ چلہ کشی کر کے دلی، اور دلی سے اجمیر آ پہنچے. 40 فقیر تھے ساتھ میں. جس بھارت کو شہاب الدین غوری لشکر کے ساتھ آ کے فتح نہ کر سکا، اس بھارت کو خواجہ کے اخلاق کے جملوں نے فتح کر دیا.
90 लाख काफिरों के दिल में इस्लाम के कलमे की रोशनी पैदा की मोइनुद्दीन चिश्ती ने। हमसे आज एक सुन्नी नहीं बचाया जा सकता, और ख्वाजा ने 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाया। ताकत इतनी मेरे ख्वाजा की, दुनिया के खुदाओं को अब 800 साल हो गए अपने पैर से दबा के बैठे हुए हैं, लोग चीख रहे हैं निकालो निकालो, अंध भक्तों निकालो। पहली बार सुना मैंने कि खुदा भी इतना कमजोर होता है जो चाहे पैरों में दबा ले। अरे यार, मेरा खुदा वो दमदार, पावरफुल, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। खुदा इतना मजबूर होता, टांगों में पड़ा रहे। 813 साल से दुनिया का खुदा चिल्ला रहा है, ख्वाजा के कदमों में दबे हुए हैं, अंधभक्तों निकालो निकालो, मुझे निकालो निकालो निकालो। कोई मस्जिद के गटर में पड़ा हुआ है। वाह भाई, क्या बात है। तो ख्वाजा उस शख्सियत का नाम है। जब वहां मेरे मोहल्ला पहुंचे, तारागढ़ पहाड़ी तो बहुत उस साइड में है, पहले जहां आपने डेरा जमाया था अन्ना सागर के पास जो गार्डन है, उस गार्डन से लग के जो पहाड़ छोटा सा है उसके दामन में। ये तो सबको याद है ना, ख्वाजा साहब ने प्याले में पूरा सागर भर लिया, खड़ाऊ निकाल दी तो जयपाल जोगी का दिमाग ठीक कर दिया, ख्वाजा साहब ने ऊंट बिठा दिए तो उठ ही नहीं पाए। ये तुमने नहीं सुना कि ख्वाजा साहब ने 70 साल तक नींद नहीं निकाली, सोए नहीं, ये पीठ जमीन से टच नहीं किए सोने के लिए। और 9 बजे तक सोने वालों, सुबह नमाज ना पढ़ने वालों, जो नई नमाज पढ़ते हैं सोते रहते हैं, उनके मुंह में शैतान जनाब शुशु कर देते हैं। ख्वाजा ने नमाजें पढ़ी, करामतें बहुत याद है। मैं खुद ख्वाजा की करामत हूं। हाँ, 2006 में अटैक आया था मुझे, 7 दिन तशरीफ रखते थे हम भी आयुषी में। फिर जयपुर गए बड़े अस्पताल में डॉक्टर के पास, उसने चेक वो किया, हिलिए मत, यहां तक आ कैसे गए, बहुत खतरनाक अटैक आया, वो हमें अल्लाह लेके आ गया यार। अरे बिल्कुल जल्दी फैसला कीजिए कुछ, बिल्कुल। हमने कहा कुछ ही फैसला नहीं करना मुझे, कुछ हो सकता है। हमने अल्लाह करेगा जो करेगा, ठीक है, क्या दिक्कत है, जिंदगी भी अल्लाह के हाथ में, मौत भी अल्लाह के हाथ में। आधा घंटा मुझे डराता रहा, धमकाता रहा। जब देखा कि मुर्गा नहीं फंसने वाला है, कहा अच्छा ठीक है, जब तक दवा नहीं लेते हैं ये दवा लेते रहिएगा, अब फैसला बाद में जल्दी कर लीजिएगा। उसकी पर्ची यूं गोली बनाई मैंने, उसके डब्बे में डाला। हमने चलो अब अजमेर शरीफ बड़े डॉक्टर साहब पर चलते हैं। अपनी गाड़ी मोड़ी, गए अजमेर, चौखट पे कदम रखा, अंदर गए, पैताने में खड़े हुए सलाम करके, और यही जुमला मैंने कहा था, ख्वाजा साहब राजस्थान इसीलिए बुलाया था, मुझे कुछ नहीं करना है, सुन लीजिए आप जानो और आपका काम जाने, आपके लाइवे दीन का काम कर रहा हूं, मुझे कुछ करना धरना नहीं है। 2005 2000 कितने साल हो गए, डॉक्टर की चलती ना तो अब तक ये चीर फाड़ के बेटा सब अलग थलग कर देता। तो ख्वाजा की करामत हूं मैं, वो तो कल की करामत थी जो पानी भरा गया था अन्ना सागर का, मैं जिंदा करामत मौजूद हूं। करामतें इतनी आसानी से नहीं मयसर आती हैं, तपाना पड़ता है अपने आप को अल्लाह की मोहब्बत में, कुंदन बनाना पड़ता है, प्यार की भट्टी में अल्लाह की याद में सुलगाना पड़ता है, तब जाकर के कोई सोना कुंदन बनता है। 24 कैरेट का सोना अगर देखना है तो चिश्तिया के ताजदार मोइनुद्दीन चिश्ती को देखो, कोई मिलावट नहीं। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने भी कहा था, अल्लाह ने हश्र में अगर पूछा कि उस्मान क्या लाया दुनिया से मेरे लिए, तो मैं मोइनुद्दीन चिश्ती को पेश कर दूंगा। जिस तरह से बरेली के कलंदर इमाम अहमद रजा के पीरो मुर्शिद आले रसूल माँ रहरवी ने कहा था, अल्लाह जब तक अहमद रजा मुझसे मुरीद ना हुआ था तब तक मुझे फिक्र दामन गिर थी, अल्लाह अगर पूछेगा मैं क्या लाया हूँ दुनिया से तो मुझे फिक्र थी, मैं क्या कहूँगा अल्लाह को। अहमद रजा से जब वो हमसे मुरीद हुए ना,
تو ہماری یہ فکر دور ہو گئی. آل رسول فرماتے ہیں میں اللہ سے کہہ دوں گا اللہ میں دنیا سے احمد رضا لے کے آیا ہوں. یہ کوالٹی ہے جی، کوالٹی. شیخ علاء الحق پنڈوی نے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی کوالٹی بنائی تھی. آل رسول مہر روی نے امام احمد رضا کی کوالٹی بنائی، اور خواجہ عثمان ہارون نے معین الدین چشتی کی کوالٹی بنائی، اور ابو سعید مخزومی نے شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کی کوالٹی بنائی. کوالٹی دیکھو، کوالٹی، کوانٹٹی نہیں. چیزوں کا اعتبار کوالٹی سے ہوتا ہے، کوانٹٹی سے نہیں ہوتا ہے. بس یہ تمثیل پیش کروں، میں اپنے گفتگو کو فل اسٹاپ دوں. 1.25 گھنٹہ مجھے ہو گئے بولتے. ابھی بند کروں؟ اچھا. گیہوں کی کھیتی دیکھی ہوگی آپ نے؟ ویسے آپ کے علاقے میں زیادہ دھان پیدا ہوتا ہے. گرمی میں بھی دھان پیدا ہوتے ہیں. 2 کاشت کرتے ہیں دھان کی نا، چاول کی. آپ لوگ، ہم راجستھانی ہیں، مطلب 30 سال سے راجستھان، تب راجستھانی ہو گئے نا. ہیں تو یو پی کے، گونڈا کے، مگر 30 سال سے راجستھانی. ہمیں کوئی جانتے ہی نہیں کہ مکرانہ ہندو سے جو ہے گونڈا کے رہنے والے سب مکرانا مکرانا مکرانا، تو راجستھانی ہو گئے. تو ہم راجستھان کے لوگ روٹی زیادہ کھاتے ہیں. ماشاءاللہ آج ہم نے چاول کھایا ہے. تو جو گیہوں پیدا ہوتا ہے نا، آپ دیکھتے ہوں گے جب گیہوں تھریشر کے ذریعے سے بھوسے سے الگ کیا جاتا ہے، ایک طرف گیہوں ہوتا ہے، ایک طرف بھوسا ہوتا ہے. کیا آپ بتا سکتے ہیں بھوسا زیادہ ہے کہ گیہوں زیادہ ہے؟ دونوں کی ڈھیری لگائیے. 5 بیگھہ کھیتی میں سے آپ جو ہے گیہوں الگ کیجئے، بھوسا ایک طرف کر دیجئے، گیہوں الگ کر دیجئے. دونوں میں ڈھیری کس کی بڑی دکھے گی؟ بھوسے کی. ایسے ہی کپاس کی کھیتی لوگ کرتے ہیں، روئی کی. روئی نکال کے ایک سائیڈ میں رکھ دیجئے، ڈنٹھل ایک سائیڈ میں رکھ دیجئے. کون سی ڈھیری بڑی لگے گی؟ ڈنٹھل کی. گھر میں چلے آئیے، روز آدمی دودھ جماتا ہے مکھن نکالنے کے لیے، کہ صبح جو ہے بلوئیں گے تو مکھن نکلے گا. صبح جب بلوتا ہے اتنے بڑے برتن میں دودھ پکا کر کے تو 100 گرام مکھن نکلتا ہے، اور چھاچ مٹھا سے پورا برتن بھر جاتا ہے. بتائیے مٹھا زیادہ ہوا کہ مکھن زیادہ ہوا؟ مٹھا زیادہ ہوا. تو اب مکھن حاصل کرنے کے لیے اتنے دودھ کا ستیہ ناش مت کیا کیجیے. جمایا تھا دودھ آپ نے کہ مکھن لیں گے، مکھن تو 150 گرام نکلا اور چھاچ سے پوری برتن بھر گئی. تو آئندہ دودھ مت جمایا کیجیے. آپ نے گیہوں کاشت کی تھی، گیہوں کے لیے بھوسا زیادہ ہو گیا، گیہوں کم رہ گیا. آئندہ گیہوں مت بوئے کھیت میں. کپاس کی کھیتی آپ نے کی تھی روئی لینے کے لیے، روئی کم نکلی، ڈنٹھل زیادہ ہو گیا. آئندہ روئی کپاس کی کھیتی مت کیجیے. مگر عجب زندگی انسان ہے، ہر سال گیہوں بوتا ہے، ہر سال کپاس کی کھیتی کرتا ہے، اور روز دودھ جماتا ہے. بات دراصل یہ ہے گیہوں کے مقابلے میں بھوسے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مکھن کے مقابلے میں چھاچ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. کپاس کے مقابلے میں ڈنٹھل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کوالٹی ہے یہ، کوانٹٹی نہیں ہے. کوالٹی اتنی ہائی فائی ہے کہ اس کوانٹٹی کی کوئی حیثیت اس کوالٹی کے ساتھ نہیں. ایسے ہی یہ کوالٹی وہ ہے جسے اللہ والوں نے تیار کی، ان کے سامنے کچھ نہیں. جب یہ اللہ کے بندے، محبوب بندے، نیک لوگ اللہ کے دربار میں جائیں گے نا، تو ان کی وہ بلندیاں ہوں گی جسے دیکھ کے لوگ، ہم نے قرآن شریف میں پڑھا ہے، حدیث شریف میں بھی آیا ہے، جو اللہ والے ہوں گے نا ان کو عرش، اللہ کے عرش کے سائے میں ان کی کرسیاں لگیں گی. یہ لکڑی کی ہے، وہ گولڈ کی ہوگی، گولڈ کی. سونے کی کرسی پہ ولی بٹھایا جائے گا، سونے کی کرسی پہ. 10 گرام کا ہے آج کی تاریخ میں سونا.
یہ اللہ والے گولڈ کی کرسی پہ بیٹھے گے حشر کے میدان میں. اور اللہ والے جتنے بھی نیک ہیں نا، یہ حشر کے میدان میں اللہ کے دربار میں دولہا بنا کے بلائے جائیں گے. اللہ فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. حشر کے میدان میں ولیوں کو ہم دولہا بنا کے بلائیں گے. اکیلا دولہا تو اچھا لگتا نہیں ہے، دولہے کے ساتھ باراتی بھی ہوتے نہیں ہوتے. کوئی بھی دولہا اکیلے جائے نا تو کوئی اس کو دیکھے گا بھی نہیں. ہاں کم سے کم 150 باراتی ساتھ میں ہوتے ہیں نا، واہ واہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ہاں یہ بارات آ رہی دولہا. اگر آپ قادری سلسلے کے ہیں تو اس لائق بن جائیے کہ آپ غوث پاک کے باراتی بن سکیں. بارات میں جانے والا وہ بھی ٹیپ ٹاپ سے جاتا ہے، کپڑا بھی صاف ہوتا ہے، نیا نہیں ہوا تو صاف کر لیتا ہے، استری کر لیتا ہے، بال ٹھیک سے بنوا لیتا ہے، چکا چک ٹائی وائی لگا لیتا ہے، خوشبو میں نہا کے جاتا ہے، بوٹ موزہ پہن کے جاتا ہے. او لوگو، اگر دنیا میں باراتی بننا چاہتے ہو تو کپڑے ٹھیک ٹھاک کرنے پڑتے ہیں، جانور کی طرح نہیں اچھے بن کے جانا پڑتا ہے. حشر میں اگر باراتی بننا چاہتے ہو اللہ والوں کے تو اپنا کردار کلین کر لو، عمل کا چیپٹر اچھا بنا لو، عمل کا کرتا پاک کر لو، پاجامہ پاک کر لو، ٹوپی صاف کر لو، ہاں چہرہ خوبصورت بنا لو، داڑھی چہرے پہ سجا لو، حلال حرام کی تمیز کرنے لگ جاؤ. یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ والوں کے بارات میں جانے کا آپ کو اہل بنا سکتی ہیں. یہ فیصلہ آپ پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ ان کے باراتی بننا چاہتے ہیں یا صرف جو ہے دور سے ان کی بارات جاتے دیکھنا چاہتے ہیں. اگر خواجہ نے کہہ دیا بھاگے تھے چل، نماز نہیں پڑھتا تھا باراتی بننے آئے، چلے پھر کیا کرو گے؟ غوث پاک نے نہیں فرمایا جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے مر جائے تو اسے مسلمانوں قبرستان میں دفن مت کرنا، پھینک دو اسے گڈھے میں. کتنا مرغا کھایا غوث پاک کا، کتنی بریانیاں کھائی ہیں خواجہ صاحب کے فاتحہ دلا کر کے، کتنے دیگ بھر بھر کے بیٹے کھا گئے، یہ ٹنکی نہیں پھوٹی اب تک، اتنا کھا لیا. جواب دینے کی تیاری کر لو. جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا، یہ قصہ لطیف ابھی نہ